خداوند کے عظیم جلالی مقدس پاک یسوع نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام، اور ہم شکر گزار ہیں خدا کے بندہ جو ہوپ ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں پاسٹر افضال صاحب اور اس کی ساری ٹیم کے کہ جنہوں نے آج اپنے پلیٹ فارم پر مجھ ادنے سے خادم کو یہ ٹائم بخشا کہ ہم خدا کے کلام کی منادی کریں۔ تو میرا نام پاسٹر پال ہے اور شکینہ گلوری منسٹری سے میرا تعلق ہے۔ سو آج ہم خداوند کے مقدس کلام پاک میں سے جو سیکھیں گے یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے کہ آئے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ۔ سو آج ہم کلام مقدس میں سے آج چند ایک باتوں پر غور کریں گے۔ کلام مقدس میں جب ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 55 باب اور اس کی پہلی آیت مبارکہ سے جب ہم خدا کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی آؤ جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ خداوند کے مقدس کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، سب کہیں خداوند کا شکر ہو۔ سو خدا کا کلام جو آج ہم سب پر جو یسایہ نبی کی معرفت خدا نے ہم سے بیان کیا ہے، اور کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی آؤ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کیونکہ خدا کا کلام ایک ایسی بلیسنگ ہے، ایک ایسی برکت ہے، جب ہم اسے سیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کی سچائیوں کا پتہ چلتا ہے اور ہم خدا سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اور آج کا جو کلام پاک کا جو عنوان ہے کہ آئے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یسوع جو ہے جسے پانی سے تشبیہ دیا گیا ہے، اور پیاسی وہ زندگیاں ہیں جو خدا کی تڑپ رکھتی ہیں، اس کے چاہت مند ہیں، اس کو چاہنے والے ہیں۔ اور کلام مقدس میں جب ہم یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی جب 37ویں آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو خدا کے پیارے لوگوں کلام یہ ثابت کر دیتا ہے۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑے ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ کلام مقدس پر پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، سب کہیں خداوند کا شکر ہو۔ جیسا کہ آج ہمارے کلام پاک کا جو عنوان ہے کہ آؤ سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور کلام اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یسوع مسیح کھڑے ہو کر پکار کر کہنے لگے کہ اگر کوئی پیاسا ہو، اگر کوئی تڑپ رکھتا ہو، اگر کوئی مجھ کو چاہنے والا ہو، اگر کوئی میرے لیے اپنی زندگی کے اندر یہ تڑپ رکھتا ہو، وہ میرے پاس آ جائے۔ تو میرے پاس جب وہ آئے گا تو میں اسے پانی پینے کو دوں گا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ خدا کے پیارے لوگوں، یسوع مسیح وہ چشمہ ہے کہ جب کوئی پیاسا اس کے پاس آ جاتا ہے تو وہ کبھی پیاسا نہیں رہتا، کبھی اس کی زندگی کے اندر کسی طرح کی خواہش نہیں رہتی، کیونکہ یسوع مسیح ناصری ایک ایسا چشمہ ہے
جب ہم اس کے قریب آ جائیں گے، جب ہم اس میں شامل ہو جائیں گے تو ہماری پیاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہماری بھوک جو ہے وہ مٹ جائے گی، ہمارے اندر سے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ کلام اس بات کو ثابت کرتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ ایسی ندی اس پیاسی زندگی کے اندر جاری ہوگی کہ وہ کبھی دنیا کی پیاس کا متلاشی نہیں ہوگا، پانی کی تلاش کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ جو کوئی زندگی یسوع کے پاس آ جاتی ہے، یسوع مسیح کی تڑپ رکھتی ہے، تو خدا کے لوگوں کلام فرماتا ہے کہ اس کے اندر سے زندگی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ ہاللویا! کیونکہ کلام ایک ایسی حقیقت ہے، کلام ایک ایسی قدرت ہے جو ہمیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی سچائیوں سے واقف کرتی ہے۔ اور یسوع مسیح ایک ایسا چشمہ ہے، ایسا بہتا دریا ہے، جو کوئی اس کے پاس خدا کے لوگوں آ جاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس لیے خدا کا بندہ یسایہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آؤ سب پیاسو پانی کے پاس آ جاؤ۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ یسوع کے پاس آ جائے، یسوع مسیح ان کی زندگیوں کے اندر سے چشمے، ندیاں جاری کر دے گا، کیونکہ یسوع مسیح با اختیار ہے اور وہ بڑی قدرت والا ہے۔ اور کلام مقدس میں سے جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت مبارکہ سے جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا ہے، اور کلام مقدس میں 7ویں آیت مبارکہ کے اندر یوں لکھا ہے، سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا۔ یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ وہ سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے، کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ اور خدا کے لوگوں کلام اس بات کی سچائی سے ہمیں واقف کرتا ہے، تو 10ویں آیت مبارکہ کے اندر لکھا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ ہاللویا! خدا کے لوگوں، اگر یسوع مسیح کی تڑپ، یسوع مسیح کے لیے ہمارے اندر پیاس ہے، بھوک ہے، تو جب ہم یسوع مسیح کے پاس جائیں گے تو جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اس سامری عورت سے کہا ہے کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی تو مجھ سے پانی مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ ہاللویا! یسوع زندگی کا پانی دیتا ہے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، عورت نے اس سے کہا اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ نہیں اور کنواں گہرا ہے۔ وہ ابھی روحانی طور پر یسوع کو نہیں جانتی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ یسوع کس طرح مجھے پانی پلانا۔ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، کنواں گہرا ہے، نہ اس کے پاس کوئی چیز ہے جو پانی نکال سکتی ہو، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ پریشان ہو گئی، وہ کشمکش میں ہے کہ یہ مجھے کیوں کر پانی پلا سکتا، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ابھی تک اس کی روحانی آنکھیں جو تھی
वो बंद थी। और जब यीशु मसीह उससे कलाम करते गए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्या तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया, और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मुआशियों ने उसमें से पिया। तो 13वीं आयत मुबारका के अंदर खुदा के लोगों, फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा। जो हम दरियावी तौर पर पानी पीते हैं वो हमारी जिस्मानी जो हमारी प्यास होती है उसे वो कम करता है, मगर जो यीशु मसीह उस सामरी औरत को पानी पिलाना चाहता था, उसके अंदर से जिंदगी की नदियां जारी होने वाली थी। तो खुदा के लोगों, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा। वो अब तक प्यासा ना होगा। उसकी प्यास खत्म हो जाएगी, उसकी भूख मिट जाएगी, उसकी तड़प खत्म हो जाएगी। और खुदा के लोगों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, बल्कि जो पानी में उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा। हालेलुया। वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा। वो कभी बंद होने वाला चश्मा नहीं, बल्कि जारी रहेगा। और खुदा के लोगों, जब हम यीशु मसीह के तलबगार हो जाते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर उसके चाहतमंद हो जाते हैं, उसके लिए तड़प रखने वाले होते हैं, ऐसी प्यास रखने वाले होते हैं, तो खुदा के लोगों, यीशु मसीह के पास जब हम आकर खड़े हो जाते हैं, अपने हाथ उठाकर उसकी तरफ जब बाहें करते हैं और कहते हैं कि आए प्रभु, हम तेरे मतलाशे हैं, हम प्यासे हैं, तू ही हमारी प्यास को बुझा सकता है, खत्म कर सकता है। और फिर खुदा के लोगों, जिस तरह कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील के अंदर 7 बाब और उसकी 37 आयत के अंदर पढ़ा है कि यीशु ने पकार कर उनसे कहा, यीशु ने पकार कर उनसे कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आ जाए, मैं उसे पानी पीने को दूंगा कि उसके अंदर से नदियां जारी हो जाएंगी, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो कभी प्यासा न रहेगा, बल्कि उसमें चश्मे बहने शुरू हो जाएंगे। वो एक चश्मा बन जाएगा। और खुदा के लोगों, अगर आप जिंदगी का पानी हासिल करना चाहते हैं तो जिंदगी देने वाले यीशु को आज अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर लीजिए। वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। वो आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा चश्मा जारी करेगा जो कभी जो है खत्म होने वाला चश्मा नहीं, उसके अंदर से नदियां जो है वो जारी हो जाएंगी। उसके अंदर जो है एक बड़ी तब्दीली का वो जो है वो रुख बन जाएगी। और हमेशा की जिंदगी अगर हासिल करना चाहते हैं तो आओ, अपनी भूख, अपनी तड़प जो है वो यीशु मसीह के लिए जो है वो उसकी हजूरी में आ जाओ। वो आपकी तड़प को खत्म कर देगा, वो आपकी प्यास को खत्म कर देगा। इसलिए खुदा का बंदा यशायाह 55 बाब के अंदर कहता कि आओ सब प्यासो, पानी के पास आ जाओ, और जिनके पास पैसे नहीं वो भी आओ। और खुदा के लोगों, खुदावंद यीशु मसीह जो आज खड़े हुए, वो आपको दावत देता है कि आओ सब प्यासो, पानी के पास आओ, मैं तुम्हारी प्यास को बुझा दूंगा। क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा दरिया है जो 24 आवर बहता रहता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।